اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ نے 27 رجب تک جاری رکھنا ہے، اور جب 27 رجب کا دن آ جائے تو اس دن آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور سورۃ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہم سے بیان کیجئے، تو اسی کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ خیبر کے کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی کو جاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے؟ اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اس سورت کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے، اور اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اس سورت کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے گا اور پھر خدا سے دعا مانگے گا، تو وہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، اس کے مقصد کو ضرور پورا فرمائیں گے۔
تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے سورت اخلاص کی، اور رجب کا مہینہ ہو اور اس مہینے میں سورت اخلاص کی تلاوت کی جائے، سورت اخلاص کا وظیفہ پڑھا جائے تو پھر سونے پہ سہاگا۔ اللہ دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا، اللہ حاجات کو بھی پورا کرے گا، اللہ رزق کی تنگ دستی کو بھی دور کرے گا، آپ کی اولاد بھی نیک ہوگی، بچے اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے بھی آئیں گے، بے اولادوں کو اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 27 رجب تک جاری رکھنا ہے۔ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، یہاں ایک اور حدیث آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 1/4 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے روزانہ سورۃ اخلاص کو کم از کم دن اور رات میں 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے صرف ایک نشست میں بیٹھ کر سورۃ اخلاص کی 200 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی سورۃ اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب 27 رجب کا دن آ جائے تو آپ نے جس مقصد کے لیے سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی شروع کر دینی ہے۔ جب آپ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں دن میں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسرے دن بھی یہ عمل کرنا ہے، تیسرے دن بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو 3 دن ہی ملتے ہیں، یعنی کہ آپ اس ویڈیو کو 24 رجب کے دن دیکھتے ہیں تو اسی دن سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اسی دن سے آپ اس عمل کو ورد زباں بنا لیں۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس عمل کو کرنے کے آپ کو دنیا کے بھی فائدے ہوں گے اور آخرت کے بھی فائدے ہوں گے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی تعریف کر کے 2-4 مرتبہ آپ اس کی تعریف کریں اور اس سے کچھ مانگے تو وہ بھی آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اور جب آپ اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے، بار بار تعریف کریں گے، تو پھر آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو سوچیں کیا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خالی لٹائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ میرا رب تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ پختہ یقین کے ساتھ ضرور کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔